پوچھا گیا کہ ایک پیر صاحب جن کی قول و فعل میں تضاد اور شریعت و طریقت میں فطور ہو، ان کو چھوڑ کر کسی کامل شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دیں تو کیا وہ پیر جس کو ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمیں عاق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا وہ مردود کہہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ پیر کہتے کس کو ہے؟ پیر اسی کو کہتے ہیں جو شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طریقے میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نام لگایا ہوا ہے کہ میں فلاں طریقے کا شیخ ہوں، اس طریقے کے اعمال و کردار پر وہ کاربند رہے۔ اگر کوئی بھی شیخ اپنے آپ کو پیر صاحب کہے، جو بھی کہے، لیکن ان کی اعمال شریعت غراء محمدی سے ٹکرا جاتے ہو، وہ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو فالو نہیں کر رہا، تو پھر وہ پیر نہیں ہے۔ حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ سلسلہ علیہ نقشبندیہ، چشتیہ اور قادریہ کے بزرگوں کے ان کے کمالات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ مکاتیب شاہ غلام علی شاہ میں آپ فرماتے ہیں اگر چشتی ہے تو ان کی صحبت سے، اگر آپ کا پیر چشتی ہو تو ان کے صحبت سے ذوق اور شوق و ورولہ اور مستی ہو، اور اگر قادری ہو تو ان کا تعلق جو ہے وہ عالم ارواح اور ملائکہ اعظام کے ساتھ رہے، اور اگر وہ نقشبندی ہو تو علوم و معارف و وجد و حال و کیف اس میں طاری ہو، اور اگر مجددی ہو تو یہ ساری چیزیں بھی ہو اس میں، اور پھر اس کے علاوہ ان میں علوم و معارف و اسرار و دقائق سے بھی حصہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر پیر میں یہ چیزیں نہ پائی گئی تو پھر آپ نے ایک شعر پڑھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خانہ اصل خانہ زنبور گشت، صحبتی نیکان ز دنیا دور گشت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ شہد کا چھتا نہیں رہا، پھر وہ کاٹنے والے ڈمبروں کا چھتا رہا۔ فلہذا اگر پیر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کریں یا اگر اپنی طریقے کی بزرگوں اور اپنی طریقے کی خلاف ورزی کریں تو پھر وہ پیر نہیں ہے۔ جب پیر نہیں ہے تو وہ تمہیں عاق کیسے کر سکتا ہے، وہ تمہیں مردود کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ ایسے پیر جو شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنی طریقت کی اصول پر کاربند نہ رہے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ایسے پیر کو چھوڑنا واجب ہے، ایسے پیر کو چھوڑنا واجب ہے۔ کسی دوسرے کامل مکمل پیر کی تلاش کرنا ضروریات میں سے ہے، پھر اس طرح کے پیر کو چھوڑنا یہ لازمی ہے۔ جب وہ پیر ہی نہیں رہا تو پھر وہ آپ کو عاق کیسے کر سکتا ہے، وہ آپ کو مردود کیسے کر سکتا ہے؟ بہت سارے ایسے پیر ہوں گے کہ جنہوں نے 25 سال پیری کی ہے لیکن جماعت کے ساتھ ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو اب ہم ان کو پیر مانیں؟ اب کہیں گے کہ اس کے آگے جو ہے وہ ان کے مریدین جو ہے وہ عاق کر دیے جاتے ہیں، ان کو صرف اس عمل کی وجہ سے کہ بھئی پیر صاحب آپ نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھتے اور چھوڑ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے بلعام ابن باعور وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے اور اس کے اتنے متبعین تھے، لیکن جب وہ مردود ہوئے نا، شریعت موسوی علی نبینا علیہ السلام سے روگردان ہوئے، تو کیا بلعام ابن باعور بھی اپنے لوگوں کو کہے کہ بھئی میں نے تمہیں عاق کر دیا؟ لوگوں نے تو اس کو اسی لیے چھوڑا کہ وہ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو چاہتے تھے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اب بلعام ابن باعور کہے کہ میں نے تجھے عاق کر دیا، تو مردود ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد گرامی اور ہمارے بھی مرشد گرامی جو حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرشد گرامی مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ہمارے ایک گھر تشریف لے کے آئے تھے، تو میرا ایک شاگرد تھا، میں اس سے کچھ خفا رہا، تو میری شاگرد نے شکایت کی حضرت کی بارگاہ میں کہ اخنزادہ سیف الرحمن نے مجھے عاق کر دیا ہے، تو مجھے بلایا، مجھے فرمایا اخنزادہ آپ کو معلوم ہے عاق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی حضور آپ فرمائیں۔ فرمایا ایک وہ ہوتا ہے کہ استاد اپنی شاگرد کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کر دیا ہے تو وہ عاق ہو گیا، لیکن ایک اور کام بھی ہے، شاگرد کوئی ایسا کام کر لے کہ استاد کی دل آزاری ہو جائے لیکن استاد لفظ بھی ادا نہ کرے عاق کا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور پھر بھی وہ عاق ہو گیا۔ فرمایا ایک تیسری بات بھی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائے۔ فرمایا اگر بلا وجہ پیر اپنی مرید کو یا استاد اپنی شاگرد کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کیا، تو شاگرد عاق نہیں ہوگا، پیر خود عاق ہوگا، پیر خود عاق ہوگا۔ فلہذا ایسے پیر جن کی طریقت
اور جن کی تصوف، جن کی شریعت میں فطور ہو، ان کو چھوڑنا فرض ہے، لازم ہے، فرض عین ہے۔ تو اگر وہ پیر ہی نہیں رہا، جب وہ پیر ہی نہیں رہا تو وہ آگے کسی مرید کو آق اور مردود کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ ایسے پیر سے دور بھاگنا چاہیے۔ فر منہ کما تفر من الاسد، ایسے پیروں سے دور بھاگتے رہو جیسے کہ بندہ شیر سے دور بھاگتا ہے، ایسے ہی وہ آپ کو ہزاروں دفعہ بھی آق کہیں، آپ آق نہیں ہوتے، وہ ہزاروں دفعہ بھی آپ کو مردود کہیں، مردود نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود مردود ہے، وہ خود آق ہے۔ اس نے سلسلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے تصوف کے خلاف کیا ہوا ہے، اس نے شریعت کے خلاف کیا ہوا ہے، فلہذا وہ خود مردود ہے، خود وہ معقوق ہے، تو مردود دوسرے کو کیا مردود کر سکے گا؟ بلکہ ایسے پیر سے دور بھاگنا، ایسے پیر سے جو خلاف شریعت ہو، جو تصوف کے اصولوں سے خلاف ہو، ان کو چھوڑنا ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔